بیسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو آج کے اس کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ جیسے کہ آپ سب واقف ہیں کہ ہم لوگ جو ہمارے ریگولر کلاسز ہیں ان میں ہم اور آپ عقائد کے حوالے سے کچھ ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ہم لوگوں کے پہلا کلاس تھا وہ یہ تھا کہ کیا انسان کو دین کی ضرورت ہے یا بغیر دین کے بھی زندگی گزر سکتی۔ اس کے بارے میں مفصل ہم لوگ بحث کر چکے ہیں اور ہم لوگ یہاں تک آ گئے کہ دین کے بغیر انسان زندگی حقیقی معنی میں زندگی نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے بعد دوسرا جو ہم لوگوں کا سوال ہوا، بھئی دین انسان کی کس ضرورت کو پورا کرتا ہے؟ آپ کہتے ہو کہ دین ہمارے لیے ضروری ہے، دین کے بغیر ہم زندگی نہیں کر سکتے، تو دین ہماری کس ضرورت کو جواب دیتا ہے؟ یہ اس میں ہم اور آپ نے 3 طرح کے ضروریات بتائے کہ ہم انسان ہیں، ہے نا، یہ انسان ہیں، اس انسان کے 3 طرح کی ضروریات ہے، نیڈس ہے نا۔ ایک اس کی فردی ہے یا شخصی کہیے، پرسنل ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ اجتماعی ہے۔ تیسرا عالی ہے کہا تھا۔ اجتماعی یعنی ہمارا سوشل ہے، اور عالی کا مطلب ایکسلنٹ، یعنی ان دونوں سے بھی افضل ہماری ضروریات ہیں۔ تو ہم کھانا کھاتے ہیں، شادی کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں، یہ ہماری فردی ضروریات ہیں، ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ اجتماعی ضروریات ہماری کیا تھی کہ بھئی ہم اور آپ گروپ میں رہنا چاہتے ہیں، ہے نا۔ جب گروپ میں رہیں گے تو قانون کی ضرورت ہے کہ وہ قانون کون بنائے، ہاں۔ ہم اور آپ ایک جگہ آفس میں کام کریں گے، ایک آفیسر کی ضرورت ہے۔ ایک ٹیم میں کام کریں گے تو ٹیم ورک کرتے وقت بھی ہمیں ایک ٹیم لیڈر کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہماری اور آپ کی اجتماعی ضروریات ہیں جس کے بغیر ہم سوسائٹی کو، جامعہ کو ہم صحیح طرح نہیں چلا سکتے، تو یہ بھی ایک ضرورت ہے۔ تو کیا جو دین آپ اور ہم کہتے ہیں دین ہمارے لیے ضرورت ہے، ہماری ان ضروریات کو پورا کرتا ہے، یا جو عالی ضرورت ہے ہمارے، السلام علیکم، عالی ضرورت سے مراد یہ ہے کہ ہم اور آپ کو ہدف زندگی بتائیں۔ کیا ہدف زندگی بتائیں؟ کیا مطلب؟ یعنی ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، اور کدھر ہیں۔ یہ 3 کوشچن بنیادی ہے نا، جو ہمارے اور آپ کے حقیقی زندگی کے مقصد سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آئے کہاں سے، پہلے تو پتہ چلے ہم خود سے آئے ہیں، کسی نے پیدا کیا ہے تو کیوں پیدا کیا ہے، یہ تو سمجھنا چاہیے نا۔ یہ سمجھنا بچے سے لے کر بڑے تک ہر انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ کوئی سیکھنے یا سکھانے یا پڑھنے یا یونیورسٹی اور کالج جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گھر میں پیدا ہوتے ہو، آپ چھوٹے بچے سے بھی وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں آپ سیب دے دیجئے، پھر کھینچ لیجئے، وہ سیب دینے پہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، کھینچ لینے پہ غم کا اظہار کرتا ہے، تو اس کی فطرت میں، یعنی ایک فطری شے ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسے پتہ چلتا ہے کہ میری ابتدا کہاں سے ہے، مجھے انتہا کہاں جانا۔ یہ ہمارے اور آپ کی ضروریات میں سے ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، آئیں پریزنٹ کیسے ہو گئی۔ تو یہ ہمارے، تو ہم انسانوں کی جو ضروریات ہیں وہ اس طرح کی ان 3 ضرورتوں میں مشتمل ہیں۔ کچھ ضرورت ہمارے اور آپ کے پرسنل فردی ہے، کچھ اجتماعی اور سوشل ہیں، کچھ ہمارے عالی ہے جو ہمارے ہدف زندگی کو مشخص کرتا ہے۔ تو یہ جو دین ہم سیکھتے ہیں، اس کو ہم بغیر دین والے بھی اچھی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ ان 2 چیزوں کو تو بغیر دین والے بھی اچھی گاڑیاں، اچھے مکانات، اچھی پراپرٹیاں، ان کی اپنی جتنے بھی ضروریات ہے وہ پورا کر سکتے ہیں۔ اس میں دین کا زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن علیکم السلام، مین ٹارگٹ جو آپ کو دین کی ضرورت ہے وہ یہاں پہ ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہو، کدھر ہو، اور کہاں جانا ہے۔ یہ وے آف لائف جو آپ کو بتائے گا، وہ بغیر اس کے کہ آپ صحیح دین کا انتخاب نہیں کریں گے تو آپ کو اس کا ڈائریکشن کوئی دے نہیں پائے گا۔ لہٰذا امام علی نے کیا فرمایا تھا کہ رحم اللہ امرئن، کہ خدا رحم کرے اس شخص پر جو یہ جانے من علم من این فی این الی این، کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں ہے، اور کہاں جا رہا ہے۔ تو مین ہم اور آپ جو دین کو سیکھتے ہیں، دین کے ساتھ آپ کو جو سوال ہونا چاہیے، دین سے آپ کی جو تقاضا ہونی چاہیے، جو آپ کی جو توقع ہونی چاہیے، وہ یہ کہ دین آپ کو بتائے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کہاں ہیں، اور کہاں جا رہے ہیں، ہے نا۔ تو دین سے آپ یہ مت بولیے کہ مجھے مکان خرید کے دیجئے، مجھے گاڑی خرید کے دیجئے، مجھے پراپرٹی دے دیجئے، یہ سب نہیں۔ السلام علیکم۔
تو ہم اور آپ دین سے سوال کریں گے تو یہ ہمارے گزشتہ سوال کا ایک خلاصہ تھا جس کو آپ سب گزشتہ کلاس میں پڑھ چکے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو جب ہم اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ دین کے بغیر ہم زندگی نہیں کر سکتے، اب دوسری چیز یہ ہے کہ دین ہمارے کس ضرورت کو پورا کرتا ہے یہ بھی ہمیں واضح ہوا. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کون سا دین ہے جو ہماری ضرورت کو پورا کرے گا. بھائی دین میں ہمارے پاس 2 کیٹیگریز ہے دین کے. کیا ہے؟ اگر ہم لوگ ایسا لکھیں، ریلیجن 2 طرح کے ہیں ہمارے پاس. ایک ڈیوائن ہے، ایک نان ڈیوائن ہے. ٹھیک ہے؟ ڈیوائن سے مراد ہے الہی ادیان، نان ڈیوائن سے مراد غیر الہی ادیان، جس کو ہم بشری ادیان بھی کہہ سکتے ہیں. کیا؟ بشری، جن کو انسانوں نے بنایا. ٹھیک ہے؟ خب ڈیوائن میں ہمارے اور آپ کے پاس کیا ہے؟ اسلام ہے نا؟ اسلام ہے. اور کیا ہے؟ ہمارے پاس جوڈیزم ہے اور کرسچینٹی ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ، ان تینوں کے علاوہ سارے ادیان کیا ہیں؟ غیر الہی ہے. جیسے ہندوازم، سکھزم، بدھائزم، جتنے بھی ہمارے آس پاس ادیان ہیں، اس کے علاوہ سارے ادیان کیا ہیں؟ غیر دینی ہے، غیر الہی اور بشری ہے. تو اب ہم اور آپ کا سوال یہاں پہ یہ ہوگا کہ اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو، جو ہمارے ہدف زندگی جو ہم اور آپ کو بتائیں کہ ہم اور آپ کو حقیقی زندگی کیا ہے، تو ان سارے مذاہب میں سے وہ کون سا مذہب ہے جو ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں دین کے بغیر تو زندگی نہیں کر سکتے. تو ان سارے ادیان میں کس دین کو انتخاب کریں کہ جو آپ کو صحیح معنی میں بتا سکیں نا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کہاں ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں. آپ لوگ یہاں تھوڑا لائیے نا، پیچھے اور ایسا دکھائی نہ دے. لکھنے والے آ جائے سامنے، باقی جو سننے والے ہیں وہیں بیٹھ جائیں، کوئی مشکل نہیں. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. ٹھیک ہے؟ یہ واضح ہوا. تو اتنے سارے دین ہیں، ہے نا؟ اتنے سارے دین ہیں، ان میں سے ہم کس دین کو انتخاب کریں؟ جب آپ یہ تھوڑا سا ہمیں واضح ہو جائے گا تو آپ پہلا سوال ہمیں یہ پھر دوبارہ یہی کرنا پڑے گا کہ بھئی جب ہم یہ دین ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، یہ دین ہے، اس دین کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ دین کا جو عربی مطلب ہوتا ہے، جزا کا بھی مطلب ہوتا ہے، سزا، جزا، یوم الدین. ہاں، جزا کا دین، جزا کے مکتب مذہب کے معنی میں بھی ہے، یعنی آپ کا آئیڈیالوجی کیا ہے بھائی، یہ بھی ایک دین ہے. ہاں، اور دین کا ایک ہے راستہ، وے. ٹھیک ہے؟ اب ہم کامن معنی لیتے ہیں. اگر ریلیجن مینس وے ہو، کیا معنی لے لیں؟ وے لے لیں. تو 3 طرح کے سوال ہم کر سکتے ہیں اس دین سے. اب اگر راستے کے معنی میں ہی مذہب کو لے لیں تو کئی بھی ایک تو مائی وے ہے. کیا ہے؟ میرا راستہ، آپ کا راستہ، اس کا راستہ. دوسرا کیا ہے؟ ادرس وے، دوسروں کا راستہ. ٹھیک ہے نا؟ میرا راستہ، دوسروں کا راستہ. اور اب یہاں پہ ہمیں ہے کہ وے آف گاڈ. ٹھیک ہے؟ خدا کا راستہ. اب آپ بتائیے کہ آپ اگر جو انتخاب کرنا چاہتے ہو، اپنے کو ہدف زندگی تک لے جانے کے لیے جو راستہ چوائس کرنا چاہتے ہو، جو دین، جو مکتب، جو آئیڈیالوجی چوائس کرنا چاہتے ہو، وہ آپ کا اپنا ہو یا دوسروں کا بتایا ہوا. جیسے آج بہت سے مکاتب فکر، بہت سے آئیڈیالوجی، بہت سے مثلا میڈیکلزم یا میٹرلزم، کیپٹلزم، سوشلزم، لبرلزم، اتنے سارے ازم ہیں، کئی قسم کے ازم وجود میں لائے ہیں. تو ان کے راستوں کو انتخاب کریں یا اس راستے کو انتخاب کریں؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ لاسٹ والے کو انتخاب کریں گے؟ ہاں،
صحیح. ہاں دو کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ میں اپنا راستہ کیوں انتخاب نہیں کر سکتا؟ ہاں اور ہاں جی وہ بتائے گا نا بھائی کیوں الگ ہو، الگ چلو. کتنے مذہب ہوں گے؟ حالات بھی کہیں کہ الگ الگ مذہب ہوگا، کوئی بات نہیں، الگ مذہب رہے، کیا مشکل ہے؟ ہر ایک کا الگ مذہب ہو، الگ چلنے کا ڈھنگ ہو، الگ پہننے کا ڈھنگ ہو، الگ کھانے کا ڈھنگ ہو، پرابلم کیا ہے؟ سوسائٹی کا پارٹ ہے یہ مین چیز کیا ہوگا؟ ٹکراؤ ہوگا. ایک چیز بتایا سب نے، اگر میں اپنے راستے پہ چلوں، بھائی میری سب سے بڑی کمی یہ ہے، یعنی ہم انسانوں کی، میں سے مراد یہاں پہ انسان کیا علم محدود ہے بھائی، کیا ہے؟ محدود ہے نا، لمٹ نالج ہے. لمٹ نالج ہے، میرا نالج اتنا زیادہ نہیں ہے. مجھے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، آسٹریلیا میں کیا ہو رہا ہے، دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا. 7 آسمانوں میں کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. زمین کے تہہ میں کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا. ہواؤں میں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا. بہت سے علم سے ہم کیا ہیں؟ غافل ہیں. تو اسی سلیبس میں دیکھیں، آپ اگر کیمسٹری پڑھ رہے ہیں تو زیولوجی کے بارے میں پتہ نہیں. آپ فزکس پڑھ رہے ہیں تو دوسرے میتھمیٹکس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں. فلسفی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو باقی علوم کے بارے میں پتہ نہیں. تو ہم انسان ایک علم میں، 2 علم میں زیادہ تر کچھ آگاہی حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی پورا پرفیکٹ حاصل نہیں کر سکتے. تو ہمارا علم کیا ہے؟ محدود ہے. تو محدود انسان اگر قانون بنائے گا، راستہ انتخاب کرے گا، تو کچھ دیر تک جا کے رہے گا. دوسری چیز، ہمارے اور آپ کے ڈیزائرز ہیں نا، بہت سے ڈیزائرز ہمارے اور آپ کے غرائز ہیں. کیا ہیں؟ غرائز ہیں، ڈیزائرز ہیں. ڈیزائرز ہماری مختلف ہیں، ہم انسانوں کی مختلف خواہشات ہیں. ڈیزائرز میں خواہشات، بہت زیادہ خواہشات کی طوفان ہیں. اگر آپ اور ہم کو اپنے اختیار میں چھوڑ دیں، پتہ نہیں ہم صرف شاید مادہ جمع کرنے میں پورا دریا بہا دیں، ہاں باقی چیزوں کی طرف نہ جائیں. خواہشات اتنے زیادہ ہیں، ہم ہی ساری بچیوں سے شادی کریں، دوسروں کو چھوڑے ہی نہیں. انسان اتنا خواہشات کی اگر لپیٹ میں انسان آ جائیں تو انسان کی خواہشات کبھی بھرے گی نہیں. آج یورپ کہتا ہے نا، ہم نے پردہ اٹھا لیا، ہم نے لوگوں کو فریڈم آف سپیچ کر لیا، فریڈم آف لائف کر دیا، کیسے بھی زندگی کرو کوئی فرق نہیں. ان کے یہاں کسی کو ٹوکنے کا حق نہیں، کیسے بھی کپڑے پہنو. یعنی اتنا ان لوگوں نے فری کر دیا. اب کہتے ہیں کہ ہم نے فری کر دیا تو کچھ گناہ نہیں ہوتا، وہاں پہ کوئی اذیت نہیں ہوتی. وہاں پہ آج آپ جائیے، گھنٹوں میں کتنے لوگوں کا قتل ہوتا ہے. وہ بھی بڑے تہذیب یافتہ ممالک ہے نا. 28,000 صرف سالانہ ان کے یہاں خودکشی ہوتی ہے. 28,000 جوک تو نہیں ہے، ایک ملک کی آبادی ہوتی ہے اتنی، ایک شہر کی آبادی. ان کے یہاں ایک سال، وہ بھی کیا ہے؟ تہذیب یافتہ محمد. ان کے یہاں فیملی سٹرکچر بالکل ہے ہی نہیں. ماں کون ہے؟ مثلا آپ نے ایک لڑکی سے شادی کی، آپ کو اتنا حق ہے کہ اس سے ساتھ کانٹیکٹ کریں، بس یہ پوچھنے کا حق نہیں اس کا باپ کیا ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کے دادا کون ہے. نہیں. آج ہم لوگوں کے یہاں دیکھیں جو سویلائز نہیں، ان کے مطابق 3rd ورلڈ کے لوگ ہیں، لیکن ہمارے یہاں دادا دادی، پر دادا، پر نانی، نانا، پتہ نہیں کتنے ہمارے یہاں فیملی سٹرکچر ہے، محفوظ ہیں. تو ان کے یہاں نہیں ہے. ہاں ان کے یہاں تجاوز دیکھیے، ان کے یہاں جو وحشیانہ کام دیجیے. ان لوگوں کو انسانوں سے ان کا دل بھر گیا، اب یہ حیوانوں تک اتر گئے. تو یہ کیا لائف سٹائل ہے؟ کیا انہوں نے خود کو چھوڑا نا، انہوں نے اپنے غریزے پہ چھوڑا نا، اپنے خواہشات پہ چلنے کی کوشش کی نا. آج ویسٹرن فلسفی کی بنیاد کیا ہے؟ خواہشات ہے، لیبرل ہے. لیبرل مینز یعنی بھی بند و بند، مجھے نہ خدا اور رسول کی بات سنیے نہ کسی دین کی بات سنیے، مجھے اپنی بات سنیے. آپ اپنی بات سنو گے تو یہ حال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں کیونکہ آپ کس بنا پر لمیٹیشن آپ کو روکو گے؟ 1 لڑکی، 2 لڑکی، 3 لڑکی، 1 کروڑ، 2 کروڑ، 3 کروڑ، کس بنا پر آپ اپنے کو روکو گے؟ کوئی لمیٹیشن آپ کو ہے؟ کوئی خمس دینا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، کیوں؟ کچھ نہیں کرنا، آپ کو اپنی مرضی سے چلنا ہے نا. تو مرضی پہ تو یہ سب کام دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک چیز جو یہاں پہ ہم اور آپ کو اپنے راستے کے حوالے سے ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ انسان کہتا ہے یار اے کاش میں اس راستے کو انتخاب نہ کرتا. انسان پشیمان ہو جاتا ہے، انسان افسوس کرتا ہے. ہاں ایک جگہ پوچھتا ہے یار اے کاش میں اس سلیبس کو انتخاب نہ کیا ہوتا، میں مثلا لٹریچر کو لیا ہوتا. کچھ دیر کے بعد جاتا ہے یار کاش میں مثلا فلانا اس میں ڈگری کر لیتا.
میں بھلا میڈیکل کورس انتخاب کیا ہوتا ہے. بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ اب کوئی انسان 10 سال 15 سال کسی بیوی کے ساتھ زندگی کرتے میں کہتا ہے ایک کاش میں اس سے شادی نہیں کی ہوتی, ہاں ایک کاش میں مثلا اس فلانا راستے سے نہ جاتا, فلانا میں اس کو دوست نہ بنایا ہوتا. انسان کے انتخابات راستے اپنے اختیار سے کیے ہیں, اپنائے ہیں, چلے ہیں, لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے, لاسٹ میں افسوس ہوتا ہے, پشیمان ہوتا ہے انسان. تو یہ سب کا خطرہ ہے. کیا ہے لاسٹ میں مجھے کیا ہوگا اگر میں اپنے راستے پہ چلوں گا, تو ان سب کا کیا ہے سر, افسوس ہوگا. افسوس کو آپ لوگ انگلش میں کیا کہتے ہیں, ریگریٹ. ہاں ریگریٹ ہوگا آپ کو لاسٹ میں کہ بھئی اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے لاسٹ میں. اب اس حساب سے کیا آپ اپنے راستے پہ چل سکتے, یہ دلیلیں ہیں جس کیا میں اپنے راستے پہ نہ چلوں. یہ ساری چیزیں دلیل ہیں, پروف ہیں کہ میں اپنے راستے پہ نہ چلوں. اب دوسروں کے ساتھ, دوسروں کے راستے کے ساتھ بھی یہی 3 سوال ہیں. دوسرے کون سا معصوم ہیں, دوسرے کہاں سے آئے ہیں, وہ بھی ان کے بھی علم محدود ہے, ان کے بھی تجربہ محدود ہے, انہوں نے بہت سی چیزوں کو نہیں سکھا ہے, ان کے اوپر بھی خواہشات کی طاری ہے, طوفان ہے, وہ بھی خواہشات کے طوفان میں غرق ہے. تو وہ لوگ بھی کیسے نجات پائیں, اور وہ لوگ بھی پشیمان ہوتے ہیں. بہت سے آپ جائیں, بہت سے یورپ کے بڑے بڑے دانشوروں کو پڑھیے, آپ چلے میں کہتا ہوں جتنے بھی پی ایچ ڈی اسکالرس ہوں گے, بڑے بڑے دانشور ہوں گے, کتنی کتابیں پڑھے ہوں گے, 200 300 1000 کے قریب کتابیں پڑھے ہوں گے. بس ہزاری کی تعداد کتاب میں سارے علوم ہے پوری دنیا کے, محدود تو ہے نا. تو اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں بھائی ان دلیلوں کی بنا پر ہم ان 2 راستوں کو انتخاب نہیں کر سکتے. صحیح ہے چاچا, یہاں تک آپ ساتھ دیں گے استاد صاحب؟ ہاں یہاں تک, چونکہ ہمارے اب یہ ہم سے مراد یہاں پہ کیا ہے, سارے انسان ہیں, چاہے اس میں مسلمان ہو, غیر مسلمان ہو, ایتھسٹ ہو, دیندار ہو, بے دین ہو, ہندو ہو, وہ سارے نام لیے, جتنے بھی مذاہب کے نام لیے, کیونکہ ہم کہتے ہیں ان سارے راستوں میں سے کون سا راستہ انتخاب کرے. تو ہم اور آپ نے پہلے سوال ان 2 کوشچن کے ذریعے جتنے بھی ادیان بشری ہے, یعنی دین کس نے وجود میں لایا, ہم انسانوں نے وجود میں لایا نا, تو وہ ہم انسانوں کے دین چلائے بنائے ہوئے دین پہ ہم چل نہیں سکتے. وجہ کیا ہے بھائی, اس دین میں کمیاں ہوگی, اس دین میں نقص ہوں گے, اس دین کے ذریعے ہم اور آپ حقیقی معنی میں اپنے ان 3 سوالوں کا جواب نہیں پا سکتے. یہ واضح ہوا. اب جب آئیں گے ہم اور آپ ایک اس راستے کے پاس, اب ہم بتائیں گے کہ بھئی اب جس نے ہمیں بنایا ہے وہی ہمیں راستہ دکھائے. آپ ایک موبائل خریدتے ہو, تو موبائل خریدنے کے بعد جس نے اس موبائل کو بنایا ہے اس کے قانون کے مطابق, اس کتاب کے مطابق, اس کے گائیڈ لائنس کے مطابق آپ چلاتے ہو نا. اب آپ نے کہا موبائل تو خریدا ہے, اب میں اپنی مرضی سے چلاؤں گا, چلے گا؟ گاڑی خریدی آپ نے, آپ کہتا ہے وہ گاڑی تو مثلا پیٹرول کی تھی, آپ نے کچھ اور ڈال دیا, اس میں پانی ڈال دیا, چل جائے گا؟ تو جو قانون جس گاڑی کو چلانے کے لیے آپ کو, جس انجینئر نے اس گاڑی کو بنایا اس کو پوچھنا ضروری ہے یا نہیں؟ جس نے بنایا ہے اسے ہم پوچھتے ہیں. بھئی آپ ایک ٹی وی خریدتے ہو, کیا خریدتے ہیں؟ ٹی وی خریدتے ہیں. ایک موبائل خریدتے ہیں, ایک ٹی وی خریدتے ہیں. آپ کیا پوچھتے ہیں؟ جا کے اس موبائل بنانے والے سے, اس واشنگ مشین بنانے والے سے, اس ٹی وی بنانے والے سے پوچھتے ہو کہ بھئی اس کا یوز کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو یہ تو کامن کوشچن ہے نا, کس نے اس دنیا کو بنایا, کس نے ہم انسانوں کو بنایا, کس نے ان ساری انواع اقسام کی موجودات کو بنایا. اب اس پوری دنیا میں 12 ملین کیا ہیں, کائنڈس آف موجودات ہیں, کریچرز ہیں. تو ان سب کو کس نے بنایا؟ خدا نے. تو جا کے اس سے پوچھے نا پھر, بھئی میں کیسے چلوں, مجھے کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, کیا پہننا ہے, کہاں دیکھنا ہے, کہاں نہیں دیکھنا ہے, کس سے پوچھیں ہم؟ یہ کامن ہے نا, جو بناتا ہے اسی سے پوچھتا ہے. اب آپ کل ایک کیا ہے, مثلا ایک لیپ ٹاپ آپ خرید کے لے آئے اور مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب اس کو کیسے یوز کریں. بھئی آپ جا کے انجینئر سے پوچھو نا, جس نے بنایا ہے, ان سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس جس نے بنایا وہی بتا سکتے ہو, جس نے ہم اور آپ کو بنایا ہے وہی ہم آپ کو بتائے کہ زندگی کا طریقہ کیا ہے. واضح ہوا یہ؟ تو ہم کیوں خدا کے قانون کو عمل کریں, اس دین کو اپنائیں جس نے خود بنایا ہے. تو اس خدا نے جب سے آدم وجود میں لائے تب سے آج تک ایک ہی دین لائے, ایک ہی دین ہے. وہ دین کیا ہے؟ اس نے ہم اور آپ سے کہا کہ یہ دین اسلام ہے, ٹھیک ہے؟ ہاں یہ دین اسلام ہے. اس کے 3 اصول تھے, کیا ہیں؟ توحید,
नबूवत और क़ियामत। यानी इसका मतलब है कि तौहीद से मुराद ये है कि आप जानो आप कहाँ से आए हो, क़यामत से मुराद आप ये जानो कि आपको कहाँ जाना है। आए तो हो, पता चला, जाने का भी रास्ता अपना इख्तियार करो। ये बीच का नबूवत का रास्ता आपको दिखाएगा कैसे जाना है वहाँ तक। ये आदम से लेकर ख़ातम से लेकर आज तक ये 3 उसूल हैं इस्लाम के, जो कभी बदला है ना बदलेगा। ये कानून इलाही, ये फितरत इलाही। वाज़ेह हुआ भाई, आप कहाँ से आए हो, ये तौहीद है। यानी आपका एक मबदा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, एक छोटी सी आयत में पूरा हमारा रोल मैप बना दिया। हम उसको मरते वक्त सुनाते हैं, दरहाल कि हम इंसानों के लिए है कि भाई आए हो खुदा की तरफ से, रहोगे खुदा के साथ, जाना भी उसी खुदा के पास। और वो खुदा कौन है? जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। उसके लिए मौत नहीं, मौत है तो जब उसको मौत नहीं आएगी, आप आए हो खुदा की तरफ से, जाना ही खुदा की तरफ, तो आपको भी मौत, तो आप फना होंगे नहीं। इसलिए हमारे यहाँ मौत से मुराद के इंतकाल करना। आप माँ के पेट में थे, इंतकाल होकर दुनिया में आए, दुनिया में कुछ दिन रहोगे, इंतकाल करके कब्र में जाओगे, कब्र में कुछ बरज़खी दुनिया को देखेंगे, उसके बाद यौम हश्र का होगा। यौम हश्र के बाद जब जन्नत और जहन्नम को बांटा जाएगा, हमेशा के लिए जो जन्नत में जाएंगे वो जन्नत में रहेंगे, जो जहन्नम में जाएंगे वो जहन्नम में रहेंगे। ये कानून है। तो कभी ख़त्म होने का रहे हमारे यहाँ नाम। तो जब हम ख़त्म होने के लिए नहीं आए हैं, तो अपनी ये दुनिया की कुछ ज़िंदगी हमारे पास है उस ख़त्म ना होने वाली दुनिया को आबाद करने के लिए। लिहाजा अपनी अबदी दुनिया को इसके लिए भी क़ुरबान ना करो, इसको फ़कत अबदी के लिए क़ुरबान ना करो। ना हमारे यहाँ दरवीश बन के आप सिर्फ इबादत करते रहो, इसके भी मज़म्मत है। आप आखिरत को छोड़कर दुनिया को ही आबाद करते रहो, ये भी गलत है। हमारे यहाँ है कुछ इससे लो, कुछ इससे लो, और दरमियानी ज़िंदगी बसर करो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अलैहि वसल्लम। यहाँ तक कुछ सवाल, यहाँ तक वाज़ेह हुआ। अब हम और आप कहते हैं कि खुदा के रास्ते पर, ये तो मुख्तसर खुदा का रास्ता भी हमने बता दिया कि भाई इस्लाम है और इसके 3 उसूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं। अब जब हम और आप कहते हैं कि इस खुदा की बात को माने, ये सही रास्ता है, तो उस की पहचान क्या है? मसला हम कहते हैं बेहतरीन रास्ते की शनाख्त या पहचान, ठीक है, एक फितरत के मुताबिक हो। क्या फितरत किसे कहते हैं? फितरत 4 हर का जवाब है। हर है ना, जिसमें 4 हर पाया जाए वो फितरत है। क्या मतलब? हर ज़मान के लिए हो, हर मकान के लिए, हर सिन व साल, क्या हर कौम व मिल्लत के लिए। यानी फितरत से मुराद ये है कि जिसमें ये 4 हर पाया जाए। क्या मतलब? मसलन माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, या हर ज़माने में करती है ना, या सर्दियों में करती है, गर्मियों में नहीं करती। माजी में करते थे, आप नहीं करते, हर ज़माने में कर रहे हैं ना। आदम के ज़माने से ख़ातम तक, ख़ातम के ज़माने आज तक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है चचा, हर जगह करती है। ऐसे नहीं है कि हिंदुस्तान की माएँ अपने बच्चों से प्यार करें और मसलन अमेरिका की माएँ अपने बच्चों से प्यार ना करें, ऐसा है नहीं। ईरानी माएँ अपने बच्चों से प्यार करें, इराकी माएँ अपने बच्चों से प्यार ना करें, ऐसा है नहीं। तो हर मकान में, हर जगह, हर ज़मान में, हर मकान में, हर सिन और साल में। ऐसा नहीं है कि अगर उसे प्यार है अपने बच्चे से तो ये हो कि वो माँ अभी पैदा हो गई तभी उसे प्यार है, नहीं। उसे अपनी हर उम्र में, जवानी में, लटकपन में, मरते दम तक अपने बच्चे से प्यार है, हर सिन और साल में। हर कौम और मिल्लत में ऐसा नहीं है कि करगिली कौम में तो माएँ अपने बच्चों से प्यार करती हों और आए हम मुजफ्फरनगर, या मसलन हम आए कि सिख कौम में या दूसरे जैसे कौम और मिल्लतें हैं उनमें माएँ अपने बच्चों से प्यार नहीं करती, ऐसा नहीं है। तो ये 4 हर जहाँ पाए जाए वो क्या है? फितरत है। फितरत के आम माना बता रहा हूँ आप लोगों को। भाई प्यास लगती है ना, हर ज़मान में लगती है। हाँ, इंसान को प्यास लगती है तो पानी लाते हो, तो आप प्यास लगते हो पानी लाते हो, ये हर ज़मान में, मकान में, सिन और साल में है या नहीं? हाँ, आपको मैं एक फूल देता हूँ, हाँ, आपको खुशी होती है, अब मैं उसे छीन लेता हूँ, आपको क्या होती है? नाराज़ हो जाते हो, आप नाराज़ होते हो। तो ये खुश होना, नाराज़ होना हर ज़मान में नहीं है। मैं अभी करूँ तो आप खुश हैं, अब थोड़ी देर में करूँ खुश नहीं होंगे, हर ज़मान में, हर ज़मान, हर मकान, हर सिन और साल में। अब एक बच्चे को खिलौना ला के दीजिए,
خوش ہوگا نا. اب اس سے چھین لیجئے آس ہوگا. آپ کب آیا, آپ آ کے بچے سے کہا, بچے کو دے دیا آپ نے, بچے سے کہا بیٹا جاؤ کیا لے آؤ, مثلا میرے لیے ایک کپ پانی لے, ایک کپ چائے لے آؤ. بچہ کا چائے لینے گئے اور بچے نے آپ کو اپنا مثلا ٹافی دے دیا کہ اسے پکڑے رہیے چچا, اور چچا بچے کے آنے تک چاکلیٹ کھا جائے, تو بچہ کیا سمجھے گا؟ بچے کو ابھی امانت میں خیانت یہ سب اس کا کوئی مفہوم اس کو سمجھ میں نہیں آتا. ہاں, لیکن اتنا سمجھتا ہے کہ چچا نے مجھے پانی لینے گیا اور چچا نے میرے سے کھا لیا, غصہ ہوگا اسے, ناراض ہوگا چچا کے اس کام سے, ہوگا ہی نہیں ہوگا. ہاں, یہ بچہ, وہ بچہ کہہ نہیں سکتا کہ آپ نے ظلم کیا, آپ نے امانت میں خیانت کیا, لیکن جیسے وہ بڑا ہو جائے گا تو کہے گا چچا آپ نے میرے ساتھ ظلم کیا, آپ نے میں نے آپ کو امانت کے طور پر چاکلیٹ رکھا, آپ نے چاکلیٹ کھا کے خیانت کی. یہ بعد میں پتہ چلتا ہے, یعنی وہ مفہوم پتہ نہ ہو لیکن فطرت میں اس کی موجود ہے کہ یہ چیز غلط ہے, یہ چیز صحیح ہے. تو ایک اگر ہم اور آپ کسی دین کو مان رہے ہیں, وہ دین آپ کی فطرت کے مطابق ہو. ہاں, فطرت کہتی ہے ہمارے آپ کی خواہشات ڈیزائرز ہے, اس کو پورا کرو, شادی کے ذریعے ازدواج کرو. ہاں, جو عورتیں آپ کو پسند آتی ہیں ان سے شادی کرو, قرآن کی آیت. یا پیغمبر کہتے ہیں کہ مجھ میں سے نہیں ہے جو میری سنت پہ عمل نہ کرے. ہاں, تو یعنی شادی کی طرف ترغیب ہے, چونکہ ہمارے اندر کیا ہے بھائی, ڈیزائرز ہے, خواہشات ہے, اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. اب کچھ مذہب آتا ہے جیسے بدھزم ہے, یا آپ آئیے اپنا کرسچنٹی, مسیحیت, یہ دونوں کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پوپ بننا ہے یا آپ کو مونک بننا ہے تو آپ شادی نہیں کر سکتے, آپ کو بغیر شادی کے رہنا ہے. ہاں, اس کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ, رہبانیت, سلیبریسی بھی کہتے ہیں نا, بغیر شادی کے رہنا. اور یہ دین بتاتا ہے ان کو کہ اگر آپ مونک بننا چاہتے ہو یا پادری بننا چاہتے ہو یا پوپ بننا چاہتے ہو, آپ کو کیا کرنا ہے, شادی نہیں کرنی ہے. تو اب میں آپ سے سوال کروں, کیا ان مونک کو, ان پادریوں کے جنسی خواہشات نہیں ہیں؟ ہاں, ہے نا, جنسی خواہشات ہے. تو جنسی خواہشات کس نے دی؟ خدا نے دی. تو وہ خدا جس نے اس انسان کو کس بنا پر بنایا بھائی, اس فطرت کے ساتھ, اس قانون کے ساتھ بنایا کہ تمہارے اندر کچھ ڈیزائرز ہے, اس کو پورا کرنا ہے. تو اب آ کے وہی خدا آپ کو روک رہا ہے دین کے ذریعے کہ اسے نہ کرو. تو ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں یہ دین صحیح نہیں ہے چونکہ فطرت کے مطابق نہیں ہے. مسیحیت کہتے ہیں ہم حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں, ہم حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں. تو حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے تو بہت سے بچے ہیں, بیویاں ہیں. حضرت ابراہیم کی 2 بیویاں ہیں. تو تم کیسے حضرت ابراہیم کی سنت پہ عمل کر رہے ہو جس نے تو خود شادی کی اور تم نہیں کر رہے ہو؟ ابراہیم سے بھی بڑا مقدس بننا چاہ رہے ہو. واضح ہو رہا ہے؟ تو جہاں بھی آپ کو لگے کہ کوئی دین آپ کو فطرت سے ہٹا رہے, وہ آپ کے مطابق نہیں ہے. یا میں آپ کو بتاؤں, جیسے ہم لوگ جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں, ہے نا, حلال جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں. کچھ مذہب نہیں کھاتے, جیسے جینزم کہتے ہیں نہیں کھاتے. وہ اپنے منہ پہ ماسک پہنے رہتے ہیں تاکہ کوئی کیڑا بھی ان کے, مکھی, کوئی بھی کیڑا, کوئی حشرات ان کے منہ میں نہ چلا جائے. چلتے وقت جھاڑو لگاتے چلتے کوئی حشرات ان کے پاؤں کے نیچے نہ جائے. ہاں, یا اسی طرح بدھزم بھی کہتے ہیں نہیں گوشت نہیں کھانی چاہیے. اسی طرح ہندوازم بھی کہتے ہیں نہیں جانوروں کو نہیں مارنا چاہیے, تو حیوانیت ہے, یہ تو ظلم ہے. اب آپ مجھے بتائیے, اگر ایسا ہے تو خدا نے بہت سے جانوروں کو اس تیز دانتوں کے ساتھ بنایا جس کو گوشت کے بغیر ان کا کھانا ہی نہیں ہے, تو کیوں بنایا خدا نے اسے؟ ہاں, اور خدا نے ہم اور آپ کے جسم کو بہت سے ایسے پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے جو گوشت سے ہی ہمارے جسم کو لگتے, تو وہ بھی نہ کھائیں. ہاں, تو یہاں پہ جب خدا نے خود ان چیزوں کو خلق کیا ہے, وجود میں لایا, ہم لوگ بکری کا گوشت کھاتے ہیں, بھیڑ بکریوں کا گوشت کھاتے ہیں, ان میں کمی بھی نہیں ہوتی. جب سے کھا رہے ہیں ایسی کمی ہو رہی ہو وہ بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ جو گوشت کھا رہے ہیں یا ان چیزوں کو کھا رہے ہیں, یہ اگر اس قانون کے مطابق ہے تو اس کو کیا کیجئے, آپ لوگ انجام دیجئے. اگر وہ فطرت کے مطابق, قانون کے مطابق نہ ہو تو اس کو کیا کیجئے, یہ ایک بہترین طریقہ کیا ہے فطرت کو جاننے کے لیے. اور انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کمال کو چاہتا ہے, وہ کمال کی طرف جانا چاہتا ہے نا, کمال کے طالب ہے. کبھی کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہ گمراہی کی طرف جائیں, وہ ہمیشہ کمال کی طرف نہ جائیں, نہیں چاہتا, ہمیشہ کمال چاہتا ہے. ڈرائیورنگ کر رہا ہو تو بہترین ڈرائیور بننا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, ایک انسان پڑھاتا ہو تو بہترین طریقے سے پڑھانا چاہیے, کہ جب خطیب بننا چاہے تو بہترین طریقے سے خطیب ہونا چاہے گا. تو ہر انسان کمال کی طرف جانا چاہتا ہے, کمال سے باہر رہنا نہیں چاہتا.
تو یہ سب کس میں؟ ہماری اور آپ کی فطرت میں. اسی طرح ہم اور آپ ایک دین کی پیروی کریں، یہ بھی ہماری فطرت میں. ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ اس سوال کو کیے بغیر بیٹھیں کہ ہمیں کس نے، ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں ہیں اور کہاں جانا ہے، یہ سوال کوئی نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے. ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ سے کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ جواب ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ راہ فطرت ہے. تو جب ہم یہاں تک آ جاتے ہیں تو یہ اسلام ایک چیز، اس کا یہ دوسرا ایک بہت سی خوبیاں ہیں. آج ایک بتاتا ہوں، اس کے بعد ہم تمام کرتے ہیں. نیکسٹ کلاس میں اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. ایک چیز ہے اس کا، یعنی اس بہترین راستے کے، ایک تو فطرت کے مطابق ہوں، دوسرا یہ چیز جامع ہوں، کامل ہوں. ہاں مثلا آپ مارکسزم مذہب کو دیکھیں تو وہ مارکسزم یا کیپٹلزم صرف وہ چشمہ پہنتا ہے جو اقتصادی ہے. ایک سوشلزم کا چشمہ پہنتا ہے، ایک کیپٹلزم کا چشمہ پہن کے دیکھتا ہے. تو آپ کا دین صرف وہی نہ، مثلا ایک آدمی بلیک آئینک پہنتا ہے نا تو ہر چیز کالا نظر آتا ہے. ایک انسان لال چشمہ پہنتا ہے تو ہر چیز لال نظر آتا ہے نا. ایک انسان بلیو چشمہ پہنتا ہے ہر چیز بلیو نظر آتا ہے. تو اگر آپ اپنے دین کو صرف ایک ہی آئینک سے دیکھیں گے تو آپ کو ایک ہی رنگ نظر آئے گا نا، نہیں آئے گا. آپ کا دین ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کا دین آپ کے فردی زندگی میں بھی بولتا ہو، اجتماعی زندگی میں بھی بولتا ہو. آپ کو ٹوائلٹ میں جاتے وقت کیا کرنا ہے، ٹوائلٹ سے باہر آتے وقت کیا کرنا ہے، آپ کو مسجد جاتے وقت کیا کرنا ہے، آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ کیسے رہنی ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے رہنی ہے، کون سی پڑھائی کرنی ہے، آپ کو کس پوسٹ پہ جانی ہے، اس پوسٹ پہ کیا کیا ذمہ داری ہے. حتیٰ ہماری آنکھ کو دستور ہے، ہمارے کانوں کے دستور ہے. ہم اور آپ فکر کرتے ہیں، اس فکر کے کہا جاتا ہے کہ آپ فکر کرتے ہو. اگر آپ گناہوں پہ فکر کریں گے تو توبہ کرو گے، اگر نعمتوں پہ فکر کرو گے تو شکر کرتے ہو، ہے نا. تو یہ خود فکر کے ہی کتنے ہمارے اور آپ کے پاس ہیں. یا اگر ہم آپ سے کہا کہ ماضی پر آپ فکر کریں گے تو آپ عبرت حاصل کریں گے، تاریخ جب فکر کریں گے. یا آئندہ پہ اگر فکر کریں گے تو کیا ہو جائیں گے، ہمت آ جائے گی، ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں. تو اس طرح اگر ہم اور آپ خدا کی بنائی ہوئی مخلوقات پر فکر کریں گے، ایمان مضبوط ہوگا، ہے نا. تو اس طرح ہم صرف ایک فکر کی کتنی دیکھیں بتایا گیا. ہم اور آپ ٹوائلٹ جاتے ہیں نا، ہم اور آپ کو بتایا جاتا ہے روب قبلہ نہ ہو، پشت قبلہ نہ ہو، ہے نا. اگر آپ ٹوائلٹ کر رہے ہو تو پھلدار درخت کے نیچے نہ کریں، چلتے ہوئے راستے پہ نہ کریں، سخت زمین پہ نہ کریں. تو کتنا اصول، ایک چھوٹی سی چیز کے کتنے اصول بتائے گئے. ہاں تو جو آپ اس سے جواب کر آپ خلیفہ بنیے اس زمین کا کے لیے، جانشین الہی بنیے. آپ کے لیے کیا کیا قانون بتائے اسلام، یہاں تک بتائے، چھوٹی سی چیز سے لے کر آگے تک. آپ اپنے گھر میں جائیے، ماں باپ کے کمرے میں داخل ہونے سے تو 3 بار دستک دیجئے، پھر اگر وہ اجازت دیں داخل ہوں. تو یہ کیا ہے؟ یعنی ایک ایک چیز پہ ہم اور آپ، بتایا میں نے آپ کو، اپنے آنکھوں کے لیے دستور، کانوں کے لیے دستور، ناک کے لیے دستور، اعضاء و جوارح کے لیے دستور. یہ پوری اعضاء و جوارح خدا نے ہم اور آپ کو خادم بنا کے دے دیا. اگر ایک لینس کام کرنا چھوڑ دیں آج، ہم اور آپ کا جینا حرام ہو جائے، ہے نا. ایک سیل بھی ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم اور آپ کا جینا حرام ہو جائے. جائیے ہاسپٹلوں میں دیکھیے، ایک لینس کے ادھر ادھر ہونے پہ کتنے. تو یہ سب کے سب خدا نے خادم بنایا ہمارے اور آپ کی، تاکہ ہم اور آپ سالم رہے اور خدا کی بندگی کر سکے، خدا کی خدمت کر سکے. تو یہ انسان کیوں نہیں سوچتا ہے، جو ایک لینس اپنا ایک آپشن میں کام کر رہا ہے. آپ کے آنکھ کے اپنا ایک ہدف ہے، کان کا اپنا ایک ہدف ہے، اعضاء و جوارح کا اپنا ایک ہدف ہے. ہر ایک اپنا ایک کیا ہے، ٹارگیٹ کے تحت کام کرتا ہے. تو یہ پورا انسان، اس کا کوئی مقصد نہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہم اور آپ کو جس مقصد کے لیے خلق کیا ہے وہ آپ کا دین کامل ہو، جو آپ کی زندگی کے تمام پہلو میں آپ کو احکام رکھیں. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے مختصر کلاس بھی آپ سب کے لیے مفید رہے. اگر کوئی سوال ہو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں بھی ہم لوگ ادامہ دے سکتے ہیں اسی ٹاپک کو. یہاں تک واضح ہوا آپ لوگوں کو؟ کوئی سوال، کوئی توضیح چاہیے ہو تو مانگے، نہیں تو اسی پہ ختم کریں گے انشاءاللہ. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر.